بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پی ایم ایل این کے لیڈر اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین میاں جوید لطیف کو نیب نے آج طلب کر رکھا ہے۔ یہ نیب نے ایک دن پہلے نوٹس جاری کیا ہے میاں جوید لطیف کو۔ اس سے پہلے بھی نیب کے پاس 2-3 دفعہ انکوائری کے لیے پیش ہو چکا ہے میاں جوید لطیف، لیکن آج ان کا جو پیش ہونا یا ان کو جو طلب کیا گیا ہے اس کی اپنی ایک سگنیفیکنٹ ریزن ہے، اور وہ یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میاں جوید لطیف کی سربراہی میں اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایک اجلاس بلایا تھا جو انفارمیشن کی بنیاد پر انفارمیشن کی ایک کمیٹی ہے، انہوں نے ایک اجلاس بلایا تھا، اور اس اجلاس میں ایجنڈا یہ تھا کہ میر شکیل الرحمان کو جو اریسٹ کیا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے، اور میاں جوید لطیف نے کہا تھا کہ نیب پراسیکیوٹر جنرل کو طلب کیا جائے 30 اپریل کے لیے۔ اب نیب پراسیکیوٹر جنرل تو شاید پیش ہو نہ ہو، نیب پراسیکیوٹر کے سامنے سوالات کرنے کا موقع میاں جوید لطیف کو ملے یا نہ ملے، لیکن جو میرے ناظرین کی ایک خواہش تھی کہ نیب میاں جوید لطیف کو بلا لے، وہ خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ نیب نے ان کو بلا لیا ہے آج کے لیے۔ اس سے پہلے یہ جو ان کو آج نوٹسز جاری ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ 2-3 دفعہ پیش ہو چکے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے انٹرم بیل بھی کروا چکے ہیں، بیل بیفور اریسٹ ان کی منظور ہو چکی ہے، جس کے خلاف نیب سپریم کورٹ بھی گئی ہوئی ہے، اور نیب نے ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے کینسلیشن آف بیل کی، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ اس میں انٹرفیئر کر رہی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے پاس لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے کہ جب کوئی شخص انڈر ٹرائل ہوتا ہے یا اس کی انکوائری پینڈنگ ہوتی ہے، اور نیب جب جا کے ہائی کورٹ کو بتاتا ہے کہ اس کے خلاف کافی میٹیریل موجود ہے، مواد موجود ہے، اس کے باوجود اس کی ضمانت منظور کر لینا یہ اکارڈنگ ٹو لاء نہیں ہے، اس لیے ان کی ضمانت کو خارج کیا جائے، اور میاں جوید لطیف کے خلاف یہ جو درخواست نیب کی طرف سے پیش کی گئی ہے، فائل کی گئی ہے، یہ پینڈنگ ہے آج تک سپریم کورٹ میں۔ اب ایک تو میاں جوید لطیف کے خلاف انکوائری پینڈنگ ہے جس میں آج طلبی ہے اور آج پیش ہونا ہے۔ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ آج پیش ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بہانہ ہوتا ہے کرونا وائرس کا، یا جس طرح کے بڑے بہانے لگائے جاتے ہیں یا اس طرح کے لیم ایکسکیوزز دیے جاتے ہیں، یہ ہمیشہ بادشاہ یا بادشاہ کی فیملی کو لوگ دے سکتے ہیں۔ یہ جو غلاموں کی فوج ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان میں اتنی سکت ہے کہ یہ اس طرح کے بہانے لگائیں یا ان کے بہانوں کو نیب قبول کر لے، اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ آج میاں جوید لطیف کو پیش ہونا ہوگا نیب کے سامنے۔ اور دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ میاں جوید لطیف کی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور جب تک سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کرتی تب تک نیب کیونکہ اریسٹ نہیں کر سکتا میاں جوید لطیف کو، اس لیے میاں جوید لطیف کے خلاف کوئی اتنا زیادہ اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر انکوائری کمپلیٹ کر کے ریفرنس فائل کر دیا جاتا ہے تو پھر بطور ملزم اس کو پیش ہونا پڑے گا اور نیب میں اس کا ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آج اس کو جو بلایا گیا ہے تو اسے یہ کہا جائے کہ آپ نے جو پراسیکیوٹر جنرل کو بلایا ہے نیب کے، آپ اسے وڈرا کریں تاکہ آپ کی جان بخشی ہو سکے، یا نیب واقعی سنسیئر ہے یا ان کے خلاف کوئی کیس بنانا چاہتا ہے یا انکوائری نیب کے پاس کوئی ایویڈنس ہے۔ اب یہ جو نوٹس ہے، اس نوٹس میں تو بڑی اہم باتیں ہیں جس کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو نیب نے یہ کہا ہے کہ میاں جوید لطیف سیاست میں آنے سے پہلے 12 مرلے کے گھر میں رہتے تھے جو ان کو وراثت میں ملا تھا، لیکن سیاست میں آنے کے بعد ان کے جو اثاثہ جات ہیں اس میں اتنی زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ اس وقت وہ 1.5 ایکڑ کے گھر میں رہتے ہیں، اور یہ جو راتوں رات اضافہ ہوا ہے اور وہ اتنے امیر ہوئے ہیں، یہ سوال پوچھا گیا ہے نیب کی طرف سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ سیاست میں آنے سے پہلے آپ کیا تھے، اور سیاست میں آنے کے بعد آپ کے پاس ایسا کون سا اللہ دین کا چراغ آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ آپ کی جو ایسٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے اور آپ کی جو پراپرٹی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کیس میں جو نیب نے ان کے خلاف فائل کیا ہوا ہے، جہاں پہ ان کی والدہ کے خلاف انکوائری چل رہی ہے، وہیں پہ جو اس کے 4 بھائی ہیں ان کے خلاف انکوائری پینڈنگ ہے۔
اور جو اس کا بیٹا ہے اس کے خلاف انکوائری کی جا رہی ہے نیب کی طرف سے۔ اب نیب نے جو ان سے سوال پوچھا ہے وہ بڑا اہم ہے، اور نیب یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں ریکارڈ جمع کروایا تھا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو والدہ ہے اس کے نام جو پراپرٹی ہے وہ 100 ملین روپے کے ایسٹس ہیں، 100 ملین روپے کی اس کے اثاثہ جات ہیں۔ لیکن نیب یہ اپنے نوٹس میں لکھتا ہے کہ ہماری ایویڈنس کے مطابق وہ بلینز روپے کی مالکہ ہے، ان کے پاس اتنی بڑی اماؤنٹ کیسے آئی ہے؟ پہلا سوال نیب نے یہ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، وہ بزرگ جو مائیں ہیں، انسان کم از کم جس حد تک بھی لالچی ہو جائے، جس حد تک کرپٹ ہو جائے، وہ کم از کم اپنی بزرگ ماؤں کو انوالو نہیں کرتا، ان کے نام ایسی پراپرٹیز نہیں لگواتا، ان کو اپنے کالے دھندے میں شامل نہیں کرتا۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ اپنی کالی جو کرتوت ہیں اور اپنے جو کالا دھن جو انہوں نے جمع کیا ہے اس کو بچانے کے لیے یہ اپنی ماؤں کو بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے بھی نام لگواتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے بھی نام لگواتے ہیں۔ جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری عورتوں کے خلاف ایکشن لے رہا ہے، عمران خان کو ہماری بیٹیوں کا خیال نہیں ہے، عمران خان کو ہماری ماؤں کا خیال نہیں ہے۔ جب آپ لوگ ان کے نام وہ بلیک پراپرٹیز اور بلیک منی ان کے اکاؤنٹس میں جمع کروا رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا خیال نہیں ہوتا، لیکن جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف ریونج لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے جو نیب کی طرف سے، وہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے نام جو مختلف پراپرٹیز ہیں آپ اس کا جواب دیں کہ وہ آپ کے پاس آپ کی جو ملکیت ہے اس میں یہ اتنی جائیدادیں کیسے آئی ہیں۔ اس کے ساتھ جو جویدز فارم ہاؤس ہے، جویدز فارم ہاؤس کے نام سے جو فارم ہاؤس ہے میاں جوید لطیف کا، اس کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے۔ جو کنال لینڈ پر جو تعمیر کیا گیا ہے اس کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے۔ اسی طرح جو ان کے مختلف گھر ہیں، کوئی 2 کنال کا ہے، کوئی 4 کنال کا ہے، کوئی 1.5 ایکڑ کا ہے، کوئی 2 ایکڑ کا ہے، اتنے زیادہ جو گھر ہیں ان کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے میاں جوید لطیف سے۔ ساتھ ہی میاں جوید لطیف سے پوچھا گیا ہے کہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے میاں فلور مل، اس کا جواب دیں۔ نیو میاں فلور مل، اس کا جواب دیں کہ اس کی آپ کے پاس پیسے کہاں سے ہے جو آپ نے یہ ملیں کھڑی کی۔ میاں لطیف پیپر اینڈ بورڈ ملز، اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے نیب کی طرف سے۔ میاں بلڈرز اینڈ 2 بریک کینز ور آلسو سارٹ، اور ان کا جو اینٹوں کا بزنس ہے یا وہ بطور بلڈر جو ان کا کمپنی کام کر رہی ہے اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے میاں جوید لطیف سے۔ اب آپ دیکھیں کہ نیب کے بقول اگر نیب یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جتنے اس طرح کے کرپٹ لوگ ہیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو وہ سارے کے سارے بڑے ہی غریب فیملیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک شخص جو سیاست میں آنے سے پہلے 12 مرلے کے گھر میں رہتا تھا، اور وہ 12 مرلے کا گھر بھی اس کا اپنا خریدا ہوا نہیں تھا بلکہ اس کو وراثت میں ملا تھا، وہ شخص اس وقت 1.5 ایکڑ کے محل میں رہتا ہے۔ سوال تو پوچھا جائے گا، اب سوال پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ سیاست میں آنے سے ایسا کون سا بزنس آپ کا کھل جاتا ہے، یا آپ خود کہہ دیں پھر کہ آپ سیاست کو بطور بزنس استعمال کرتے ہیں، یا جس سیاست کو ہم سمجھتے ہیں وہ سیاست آپ کی نظر میں بزنس ہے، اور آپ بطور بزنس اس کے اوپر انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور اس میں سے پیسہ بھی بناتے ہیں، تاکہ قوم سمجھ جائے کہ آپ جو سیاست کرتے ہیں وہ سیاست نہیں بلکہ تجارت ہوتی ہے، کہ جس سے آپ نے اتنے فارم ہاؤسز بنا لیے، جس سے آپ نے اتنی جائیدادیں بنا لی ہیں، جس سے آپ نے اتنے ملیں بنا لی ہیں، آپ نے فلور ملز بنا لی ہیں، آپ نے کنسٹرکشن اور بلڈرز کی کمپنیز بنا لی ہیں، آپ نے اینٹوں کے جو مختلف کمپنیز بنا لی ہیں۔ آپ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اسی تکلیف کی وجہ سے آپ کو میر شکیل الرحمان یاد آیا، اور آپ نے کہا کہ کیونکہ میر شکیل الرحمان کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے تو اب یہ وقت ہے کہ ہم میڈیا کی جو سافٹ کارنر ہے اس کو جا کے ہم جھنجھوڑیں، اور تاکہ کل جب ہمیں بلایا جائے تو وہ میڈیا ہمارے حق میں بولے۔ میر شکیل الرحمان کا جو چینل ہے، اس کا جو جیو جنگ گروپ ہے، وہ آپ کے حق میں بولے۔ وہ بول کر وہ اپنے سرغنے کو نہیں بچا سکے، میاں جوید لطیف آپ کون بچائے گا، اور نہ آپ کو آپ کی لیڈرشپ بچائے گی، کیونکہ وہ آپ کو کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کی بھول ہے
کہ آپ بچ جائیں گے، کیونکہ بچتے وہی ہیں جو بڑے لوگ ہیں۔ آپ جیسے جو ملازم طبقہ ہے، آپ کو کوئی معافی نہیں ملنی، آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور آپ کو نیب نے یہ نوٹس جو جاری کیا ہے اس میں لکھا ہے، جو متعلقہ ان کے علاقے کا پولیس اسٹیشن ہے اس کو لکھا ہے کہ ان کی نیب کے سامنے جو طلبی ہے یا نیب کے سامنے پیشی ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میاں جوید لطیف پیش نہیں ہوں گے یا کوئی بہانہ لگائیں گے تو جو متعلقہ تھانہ ہے اس کے ایس ایچ او کو پاور دے دی ہے اور اس کو آرڈر کر دیا ہے نیب حکام نے کہ آپ اس کو پکڑ کے لیں اور اس کو نیب کے سامنے پیش کروائیں، اور ان کو پھر پیش تو ہونا پڑے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج میاں جوید لطیف پیش ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، پیش ہوتے ہیں تو کیا کارروائی ہوتی ہے، ان سے کیا سوال پوچھے جاتے ہیں، وہ نیب کے دفتر سے باہر نکل کے کون سی پریس کانفرنس کرتے ہیں، کون سے دعوے کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے جب یہ خبر آئے گی کہ وہ پیش ہوئے ہیں اور وہاں پر جو بھی کارروائی ہوئی ہے، جو سوالات پوچھے گئے ہیں، جو ڈاکومنٹس جمع کروائے گئے ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو آگاہ کریں گے میاں جوید لطیف اگر پیش ہوتے ہیں تو۔ بہت شکریہ۔